بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک بڑا عالم اور مستجاب الدعوہ شخص تھا۔ احادیث کے مطابق تورات میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 بلعم بن باعورہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ روایات میں آیا ہے اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، لیکن یہ بدقسمت شیطان کے بہکاوے میں آ کر عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا اور باقی زندگی بڑی عبرتناک گزری۔ روایات کے مطابق اس کا نام بلعم یا بلعام بن باعورہ ہے، جو سرزمین شام میں زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بطور مبلغ کام لیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون اور اس کا لشکر تباہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین جو ایک قوم تھی سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جب قوم جبارین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا وہ بڑے ہی گھبرا گئے اور جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کے ہمراہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے آ رہے ہیں، وہ ہمیں بے دخل کرنے اور ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں بد دعا کریں۔ بلعم یہ سن کر گھبرا گیا اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا اور ان کی بیوی کو بھی بے شمار تخائف بھیج دیے۔ بیوی بھی راضی ہو گئی۔ جب قوم جبارین کا اصرار بڑھ گیا تو انہوں نے کہا میں استخارہ کر کے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، لیکن بیوی اور ان کی قوم ان پر غالب آ گئے۔ آخرکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے پر راضی ہو گئے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی 3 دعائیں جو بھی یہ کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کرنا۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میرے لیے دعا کرنا کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے خوبصورت عورت بن جاؤں، کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت عورت بنی اسرائیل میں نہ ہو۔ بلعم بن باعورہ کی دعا سے وہ اتنی حسین و جمیل ہو گئی کہ اپنے شوہر کو بھی بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ جب بلعم اس سے حد درجے بدظن ہونے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس عورت کو کتیا بنا دے۔ یہ دعا بھی منظور ہو گئی اور وہ عورت کتیا بن گئی۔ اب جب قوم نے ان کو بے حد تنگ کیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان سے بد دعا ان پر کرنے کے بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی۔ قوم نے کہا آپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب بلعم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تو اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹکنے لگی اور وہ اس طرح ہانپنے لگا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ جب اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی تو یہ سمجھ گیا کہ میرا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اس نے قوم جبارین سے کہا کہ میری دنیا و آخرت برباد ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنے قوم کے حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کی لشکر میں بھیج دو
اور ان کو تاکید کرو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ جب یہ لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ عورت تم پر حرام ہے۔ اس نے کہا، میں ہرگز یہ عورت نہیں چھوڑوں گا اور آپ کی اطاعت بھی نہیں کروں گا۔ اس نے عورت کو اپنے خیمے میں لے جا کر بدفعلی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یوں بلعم بن باورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو اس قدر کیوں ذلیل و خوار کر دیا؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کو ہرگز اس طرح ملعون نہ ٹھہراتا۔